بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ٹاپک میں لے کر آئی ہوں وہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تدریس۔ جی، طریقہ تدریس یعنی پڑھانے کا طریقہ۔ ہم معلمین جس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے نفس مضمون طلباء و طالبات تک منتقل کرتے ہیں اسے پڑھانے کا طریقہ یا طریقہ تدریس کہتے ہیں۔ اگر ہم عملے تعلیم کا گہرائی سے جائزہ لیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مقاصد تعلیم بنا لیے گئے اور بہت ہی اچھا نفس مضمون بھی منتخب کر لیا گیا، اس کی آرگنائزیشن بھی بہت اچھے طریقے سے کر لی گئی۔ اس کے بعد جو سب سے اہم ذمہ داری ہوتی ہے یا جو سب سے سینسٹیو کام ہوتا ہے، اہم ذمہ داری ہوتی ہے جسے ہم عملی کام کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس نفس مضمون کو طلباء و طالبات تک منتقل کرنا۔ یعنی ہم اس نفس مضمون کو کتنے بہتر طریقے سے یا کتنے پریکٹیکل طریقے سے یا کتنے آسان طریقے سے اسٹوڈنٹس تک منتقل کریں کہ ان کو ہماری بات سمجھ آ جائے اور جو نفس مضمون وہ پڑھ رہے ہیں اس کو وہ پریکٹیکلی استعمال کرنے کے قابل ہو جائے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی اچھے مدرس تھے، ایک عملی معلم تھے، ایک ایسے انسان تھے کہ جنہوں نے اپنے زمانے کے بہترین مدرسین میں سے ایک ہونے کا جو مظاہرہ ہے وہ کیا، اور وہ بہترین غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین مدرس تھے اور اپنے زمانے کے مشہور مدرسین میں سے ایک ان کا شمار ہوتا تھا۔ اگر ہم ان کے عملے تعلیم کا جائزہ لیں یا ان کے تدریسی طریقوں پر غور کریں تو جو سب سے اہم بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ الغزالی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے کسی بھی متعلم کی نفسیات کو جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ کوئی بھی متعلم کون سے رجحانات رکھتا ہے، وہ قدرتی طور پر کون سے انٹرسٹ رکھتا ہے، اس کی ذہنی استعداد کیا ہے، یا ایک متعلم کس انداز سے سیکھنا بہتر سمجھتا ہے، اس کو کس انداز سے اگر سکھایا جائے تو وہ زیادہ بہتر جو ہے وہ کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ان کا نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ کسی بھی متعلم کی نفسیات کو جاننا۔ تو طریقہ تدریس میں عمومی طور پر بھی آج 21 سینچری میں یہی کہا جاتا ہے کہ جب بھی کبھی ایک معلم اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے تیاری کر رہا ہو، یعنی وہ پلاننگ کر رہا ہو کہ اس نے پڑھانا کیسے ہے، تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے متعلمین کیسے ہیں، اس کے متعلمین کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے متعلمین جو ہیں وہ کن رجحانات کے مالک ہیں، وہ کس قسم کا اکنامک سٹیٹس رکھتے ہیں، وہ کس قسم کا معاشرتی جو ہے وہ سٹیٹس رکھتے ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، ان کا کلچر کیا ہے، اور کس قسم کی چیزیں اگر ان کے انٹرسٹ میں شامل ہیں، ان کی ہابیز میں شامل ہیں، تاکہ ایک معلم بہت اچھے طریقے سے یہ سمجھا سکے اسٹوڈنٹ کو، تاکہ ایک متعلم بہت اچھی طرح سے اسٹوڈنٹ کی مرضی کے مطابق اور اس کے رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹ کو تعلیم دے سکے۔ اگر ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اگلے اصول کی طرف بڑھیں جو کہ انہوں نے اپنے تعلیمی عمل میں اپنایا، اپنے تدریسی عمل میں اپنایا، تو وہ تھا اصول تدریج۔ اصول تدریج کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جب سیکھنے کے لیے آتا ہے تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سکھایا جا سکتا ہے، درجہ بدرجہ سکھایا جا سکتا ہے، آہستہ آہستہ کر کے اس کے نالج میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اس کی اسکل کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اور اس کے رویے کو بنایا جا سکتا ہے۔ ایسا کبھی بھی پاسبل نہیں ہوتا کسی بھی معلم کے لیے یا کسی بھی متعلم کے لیے کہ وہ ایک دم سے چیزوں کو سیکھ جائے۔ گریجولی، آہستہ آہستہ جب چیزوں کو سیکھا جاتا ہے تو بہت لانگ ٹرم لرننگ ہوتی ہے اور مستقل لرننگ ہوتی ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ گہرائی سے چیزوں کو سیکھ پاتا ہے۔ اس کے بعد جو اصول آپ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنایا وہ تھا ذہنی استعداد کے مطابق پڑھانا۔ یعنی ہر متعلم جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ درجے کا جو ذہن ہے وہ رکھتا ہے، اور اس کا جو مینٹل لیول ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ آج اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ملٹیپل انٹیلیجنس کی تھیوری پڑھیں۔
تو ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ ہر متعلم ہر سبجیکٹ میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی ایک متعلم کا انٹرسٹ جو ہے وہ کسی ایک ہی سبجیکٹ میں زیادہ گہرائی سے ہو سکتا ہے۔ اب ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ عملے تعلیم میں ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ہمارا کون سا متعلم کس سبجیکٹ میں زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہے اور اس کا جو رجحان ہے وہ کس کے طرف زیادہ ہے، تو اس طرح سے ہم اس اسٹوڈنٹ کو زیادہ بہتر طور پر مدد کر سکیں گے۔ اس کے بعد امام غزالی نے جو اگلا اصول اپنایا وہ کیا تھا؟ سابقہ معلومات سے واقفیت۔ یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے ایوری ڈے جب ہم کلاس روم میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، آج جس ٹاپک کو ہم انہیں پڑھانے جا رہے ہیں، پچھلا جو نالج ہے، جو پریویس نالج ہے اسٹوڈنٹ کا، وہ اس ٹاپک کے بارے میں کتنا ہے۔ اگر تو ہمارا ایک اسٹوڈنٹ انیشیل انفارمیشن اس نالج کی رکھتا ہے اس ٹاپک کی، اگر تو ہمارا اسٹوڈنٹ انیشیل انفارمیشن اس ٹاپک کے بارے میں رکھتا ہے جو آج ہم پڑھانے جا رہے ہیں، تو ہمیں بہت سٹارٹ سے، بہت ہی اسکریچ سے اس کو شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں نیکسٹ لیول سے اس ٹاپک کا آغاز کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمارا اسٹوڈنٹ کافی بہتر انفارمیشن اس ٹاپک کی رکھتا ہے تو پھر ہمیں اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی طرف جانا چاہیے، تاکہ اسٹوڈنٹ بور بھی نہ ہو اور اس کا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ امام غزالی اس بات کا بھی خاص خیال رکھتے تھے کہ تمام کے تمام اسٹوڈنٹس جو ان کے کمرہ جماعت میں بیٹھے ہیں وہ مکمل شخصیت کے مالک ہیں، ان کے اندر انفرادی اختلافات ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ہر لحاظ سے مختلف ہیں۔ اگر ہم شخصیت کے جتنے بھی پہلو اب تک ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ان تمام پہلوؤں میں ہمارا ہر اسٹوڈنٹ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو تمام اسٹوڈنٹس کے انفرادی اختلافات کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم اپنا جو لیسن ہے اس کو تیار کرتے ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں اس انداز سے کہ تمام اسٹوڈنٹس کو انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہو جائے اور وہ اس کو پریکٹیکلی کرنے کے قابل بھی ہو جائیں، تو ہم زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام غزالی نے جو اصول اپنایا وہ کیا تھا کہ کسی بھی اپنے لیسن میں محض انفارمیشن نہ دی جائے، بلکہ اس انفارمیشن کو پریکٹیکل لائف کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے۔ یعنی آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی ذاتی زندگی میں، اس کی پیشہ ورانہ زندگی میں یہ نالج جو کہ آپ دینے جا رہے ہیں وہ کس قدر کام آئے گا، اور یہ نالج جو آپ اس کو دے رہے ہیں وہ اس کو پریکٹیکل لائف میں استعمال کیسے کرے گا، یہ ٹیکنیک سکھانا بھی بہت ضروری ہے۔ تو آپ اپنے علم کو عمل کے ساتھ مشروط کرتے تھے اور پریکٹیکل سکلز جو ہے وہ اپنے طلباء و طالبات کو سکھاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام غزالی نے اس بات کا بھی بہت خیال رکھا کہ جو آپ کا لیسن ہے یا جو آپ کا ٹیچنگ سٹائل ہے وہ اتنا دلچسپ ہو کہ اسٹوڈنٹ کی جو توجہ ہے وہ مرکوز رہ سکے اور اسٹوڈنٹ اپنا جو دلچسپی ہے اس کو نہ کھو دے۔ اس کے ساتھ امام غزالی کا یہ کہنا تھا کہ معلم کا کام ہے کہ وہ اسباق کو آسان بنائے، یعنی ٹیچر جو ہے وہ آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان جو ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے وہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب متعلم کسی مشکل کا شکار ہے اور ٹیچر اس کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے۔ تو اگر ہم اساتذہ کرام کسی بھی ٹاپک کو آسان بنا کر اسٹوڈنٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ اس کو زیادہ آسانی سے سیکھ بھی جاتا ہے اور پریکٹیکلی اس پہ عمل کرنے کے بھی قابل ہو جاتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ آج کل ہم تمام اساتذہ کرام بھول رہے ہوتے ہیں اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جس پر خاص زور دیا وہ یہ تھا کہ ہر معلم سب سے پہلے لیسن کو پلان کرے، یعنی سبق کی تیاری کرے۔ اگر ایک معلم یہ سمجھ لیتا ہے کہ جی میرا تو 15 سال 20 سال تجربہ ہو چکا ہے پڑھانے کا، اب مجھے پڑھانے کی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ ایوری ٹائم جب ہم کسی بھی اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں یا کسی کلاس کو پڑھاتے ہیں یا گروپ آف اسٹوڈنٹس ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہمیں ان کے مطابق، ان کی صلاحیتوں کے مطابق اور ان کی نیڈز کے مطابق اور ان کے رجحانات کے مطابق اپنے لیسن کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ چاہے ایک ہی ٹاپک ہم 100 ٹائمز پڑھا چکے ہوں، لیکن اگین اس کو پڑھانے کے لیے ہمیں اس کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب بھی کبھی میں اپنا کوئی بھی لیسن تیار کر رہی ہوتی ہوں تو میرے پاس نئی انفارمیشن آتی ہے، نئی ڈائمینشن سے میں اس ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں، اور وہ اسٹوڈنٹ جو میرے پاس آج بیٹھے ہیں آج سے 10 سال پہلے والے اسٹوڈنٹ سے وہ بالکل مختلف ہیں۔
لہٰذا ان کو پڑھانا 10 سال پہلے کے طریقے سے پڑھانا بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹس، امام غزالی نے جو میتھڈالوجی ہمیں دی ہے، جو طریقہ تدریس ہمیں دیا ہے، آج کے معلمین کے لیے بہت ہی بہترین گائیڈ لائن ہے۔ اگر ہم اس گائیڈ لائن کے مطابق اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں تو یقینی طور پر ہم اپنی بہتر سروسز دے سکیں گے اور ہمارے اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس بہت بہتر ہوگی۔ امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی کوشچن ہو، کہیں آپ کو کوئی ذہن میں ایسا سوال رہ گیا ہو جو کہ میرے اس لیکچر سے جس کا جواب آپ کو نہ ملا ہو، یا مزید آپ اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہوں امام غزالی کے طریقہ تدریس کے بارے میں، تو کامنٹس میں مجھے اپنا کوشچن بھیجیے، آپ کو اس کا جواب ضرور